بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. شکریہ جناب چیئرمین. میں سمجھتا ہوں کہ لاسٹ ٹائم جب ہم نے 22 اور 23 اپریل کی جو ڈیولپمنٹس تھیں پہلگام کے حوالے سے میں نے ہاؤس کو بریف کیا تھا، اور پھر ہم ایک کنسنسس ریزولوشن بھی ہم نے بنائی تھی، اور اس پہ سب نے دونوں طرف سے تمام جماعتوں نے دستخط کیے تھے. وہ بڑی خوشائند بات تھی، اور اسی اسپرٹ میں آگے چلنا چاہیے اور چل رہے ہیں. میں وہ جو تمام تفصیل اس وقت تک جو بتائی تھی اس کو میں ریپیٹ نہیں کروں گا، کیونکہ اس کے بعد جو میجر ڈیولپمنٹس ہوئی میں صرف اس پہ اکتفا کروں گا. ہم نے دیکھا کہ پلوامہ کی طرح اس وقت بھی 13 دن کے بعد انڈیا نے ایک قدم اٹھایا تھا. میں پچھلی نشست میں جب ریزولوشن کی میں جو بات کر رہا ہوں اس سے پہلے میں نے یہاں ہاؤس کو بریف کر دیا تھا کہ جو 5 ایکشنز لیے تھے انڈیا نے، 4 ڈپلومیٹک ریلیٹڈ تھے اور ایک جو تھا وہ نان ڈپلومیٹک ریلیٹڈ تھا. ایک انہوں نے ہمارا مشن 55 سے 30 کر دیا. دوسرا انہوں نے جو ہمارے ڈیفنس اٹیچیز ہیں ان کو پرسونا نان گریٹا ڈکلیئر کر دیا. تیسرا انہوں نے جو ویزا پاکستانیوں کے پاس لے کر گئے تھے انڈیا، ان کے ویزے کینسل کر کے ان کو انہوں نے کہا کہ وہ انڈیا کو چھوڑ دیں فوری. چوتھا انہوں نے اٹاری جو بارڈر ہے اس کو بند کیا. اور پانچواں انہوں نے انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر اس کو کہا کہ جی ہم اس کو ان ابینس کر رہے ہیں ٹل پاکستان ٹیکس ایکشنز اگینسٹ ٹیررزم. تو یہ 23 کی رات کی ان کی کیبنٹ کمیٹی آن سیکیورٹی انڈیا کی میٹنگ کے بعد کا ان کا یہ اعلامیہ تھا. اور 24 کی صبح جب پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ملی، اس رات 23 کی رات کو مجھے کافی میڈیا سے فون آتے رہے فارن آفس کے حوالے سے کہ جی پاکستان کیا کرے گا. تو میں نے ایک ہی بات کی کہ انشاءاللہ ہم ٹٹ فار ٹیٹ کریں گے، اور وہ ہم نے کی صبح اسی طرح ان کے مشن کا ڈاؤن سائز کر دیا. اسی طرح ان کے جو ڈیفنس اٹیچیز ہیں ان کو پرسونا نان گریٹا کر دیا. اسی طرح واگا بارڈر بند کر دیا. اور جو ان کا جو پاکستانی ویزز کینسل کیا ہم نے انڈین اسی طرح ریسیپروکل بیسس کے اوپر ان کے ویزے کینسل کر دیے، اور ان کو کہا کہ یہاں سے نکل جائیں ماں سوائے سکھوں کے، کیونکہ وہ اپنی ریلیجس پرفارمنس کے لیے آتے ہیں. اور یہ ایک فیصلہ کیا گیا کہ وہ ان کے ویزے کینسل نہ کیے جائیں. جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے ہمارے پاس کوئی یعنی اس کو میں علیحدہ ڈیل کروں گا، لیکن ہم نے اس کے بدلے میں اپنی ایئر سپیس جو ہے وہ تمام انڈین مینیجڈ انڈین اونڈ ایئر لائنس کے لیے بند کر دی، جو کہ بہت سبسٹینشیل کمرشل فائنینشیل لاس جس سے ان کو ہوا ہے اور ہو رہا ہوگا. تو لیکن یہ بات سیٹل یہاں نہیں ہوئی. ہم بھی انتظار کر رہے تھے کہ انہوں نے کچھ کرنا ہے، اور اگر کریں گے تو ہم پوری تیاری تھی ہمارے افواج پاکستان کی. اور انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ پوری طرح پاکستان سے اور انڈیا سے انگیج تھی. تمام بڑے ممالک UN سیکورٹی کونسل کے جو ممبرز ہیں، چاہے وہ پرماننٹ 5 ہوں یا الیکٹڈ 10 ہوں، ہمارے سمیت تو الیکٹڈ 9 کہہ لیں پاکستان کو نکال کے، تو وہ تمام ممالک کے ساتھ ہماری ڈپلومیٹک ریچ آؤٹ ہماری ہو رہی تھی. اور وہ ممالک ہم سے بھی بات کر رہے تھے، وہ ممالک انڈیا سے بھی بات کر رہے تھے. تمام ممالک کی ایک ہی بات تھی کہ یہ آپ دونوں نیوکلیئر آرمڈ اسٹیٹس ہیں، اور کوئی آپ دونوں میں سے یہ متحمل نہیں ہو سکتا، پورا ریجن متحمل نہیں ہو سکتا، بلکہ پوری دنیا ان کی باتیں تھی کچھ کہ یہ پوری دنیا نہیں متحمل ہو سکتی. اگر آپ اس نہج تک پہنچ گئے تو پلیز آپ پیشنس کا مظاہرہ کریں، آپ سیلف ریسینٹ کریں. یہ جتنے قریباً اس وقت تک ٹوٹل نمبر تو ایونچولی پرسوں تک قریباً 60 کے قریب دنیا کے جو فارن منسٹرز ہیں یا ڈپٹی پرائم منسٹرز ہیں، یا ان میں سے قطر کے پرائم منسٹر 1-2 پرائم منسٹر ہیں جن سے بھی میری اس فیز میں بات ہوئی. میں آپ کو
7 मई کے ارلی آورز کہہ لیں یا 6 اور 7 کی درمیانی رات سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں. تو ہر ایک کو یہ کہا کہ ہم بالکل صبر سے چل لیں, جو انہوں نے کیا ہم نے اس کا بدلہ چکا دیا. ہم 100% ریسٹرینٹ ایکسرسائز کریں گے, اور ہم ایسکلیٹری موو جو کہتے تھے کوئی نہ لے آپ دونوں میں سے, ہم آپ کو کہتے ہیں کہ اگر انڈیا نہیں لے گا تو ہم بھی نہیں لیں گے. وی ول ناٹ بی دا فرسٹ ون ٹو ٹیک ایسکلیٹری موو. اور الحمدللہ اس پورے پروسیس میں ہم نے اپنے ورڈ کو آنر کیا. دوسرا, چوں ہی پہلگام کا انسیڈنٹ ہوا, پلوامہ کی طرح فوری طور کے اوپر انڈین میڈیا نے ایک ہائپ کریٹ کر دی. اور ہائپ کریٹ کیا کی کہ یہ پاکستانیوں نے کیا ہے. ہائپ کریٹ کیا کی کہ یہ ٹیررسٹ میں, یہ ٹیررزم میں بلیو کرتی ہے یہ جو ملک ہے اور یہ قوم ہے. اور دنیا میں پلوامہ کی طرح تمام انٹرنیشنل کمیونٹی کو انگیج کر کے یہ تاثر دیا گیا کہ ہم بیڈ بوائز ہیں اور ہم نے یہ غلط کام کیا. پلوامہ میں تو آپ کو یاد ہوگا 2019 میں انفارچونیٹلی آئی وڈ سے کہ نہ ہم ان کا نیریٹو اس وقت توڑ سکے, نہ ہم ان کو انٹرنیشنل کمیونٹی میں یہ ثابت کر سکے کہ جی یہ جھوٹ بول رہے ہیں, ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. ود ان فرسٹ 4 days پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے کاکول اکیڈمی میں خطاب کرتے ہوئے یہ اوپن آفر دی. جب 24 کو NSC ہوئی اس کے بعد ایک پریس ٹاک ہوئی, پریس بریفنگ کی گئی جس میں میں بھی تھا, میرے ساتھ ڈیفنس منسٹر بھی تھے, انفارمیشن منسٹر بھی تھے, پلاننگ منسٹر بھی تھے, لاء منسٹر بھی تھے. اس میں بھی ہم نے کہا کہ ہمارے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, اور یہ ہم بڑی ذمہ داری کے ساتھ اسٹیٹمنٹ اس وقت بھی دی تھی, اس دن سے لے کے آج تک دی اور آگے بھی دیتے رہیں گے. اگر اور اسی کانفیڈنس کے بیس کے اوپر پاکستان نے آفر کر دیا, اور ہم اس پریس بریفنگ میں بھی ہم نے آفر کیا کہ بھی آپ کوئی کروا لیں, پروب کروا لیں انویسٹیگیشن. لیکن بڑی کیٹیگورک آفر جو تھی وہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے کاکول اکیڈمی کی پاسنگ آف پریڈ میں دی, اور ساری دنیا نے آج تک وہ اس کو یعنی اپریشیٹ کر رہے ہیں. میرے نزدیک الحمدللہ پاکستان نے اس دفعہ انڈیا کا نیریٹو جو ہے ڈاؤن دا لائن جب دیکھا, جب آگے میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا, تو وہ نہیں بکا. اور ہم نے ثابت کیا انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہ یہ غلط بیانی کر رہے ہیں, کیونکہ یہ ایک غلط بیانی نہیں, کئی آگے جا کے غلط بیانیاں کی انہوں نے, جس کی میں تفصیل ابھی عرض کرتا ہوں. تو ہوا وہی جو ایکسپیکٹڈ تھا. کچھ ممالک نے جب میرے ساتھ بات ہوئی, 1-2 نے یہ کہا کہ جو کچھ ہوا ہے وہ انڈیا پنچ تو مارے گا, اور میرا جواب تھا کہ اگر پنچ مارے گا تو کاؤنٹر پنچ کے لیے تیار ہو جائے. یہ ساری چیزیں منٹڈ ہیں, آبویسلی کلاسیفائڈ ریکارڈ کا حصہ ہیں. جو بات ہوتی ہے کوئی چھپ کے نہیں ہوتی, وہ اس کے منٹس لیے جاتے ہیں. آپ بھی گورنمنٹ میں رہے ہیں, ہم بھی رہے ہیں, سارے رہے ہیں لائف میں, تو وہ ساری چیزیں پاکستان کی تاریخ کا حصہ بن رہی ہیں اور بن چکی ہیں. 6 کی رات کو اور 7 کے درمیان, اس کے بائی دی وے 29 اور 30 کی درمیانی رات کو بھی اپریل, انڈیا نے ایک اٹیمپٹ کی. اس کے 4 جیٹ فائٹرز اڑے اور ہماری طرف انہوں نے رخ کیا. لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ جو یہ واقعہ ہوا اس وقت سے افواج پاکستان کو الرٹ کر دیا گیا, اور 24 اپریل کی نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں ان کو آتھورائز کر دیا گیا. اس کا جو اعلامیہ ہے وہ سب کے پاس موجود ہے, میں نے یہاں اس کو پیش بھی کیا تھا, اور اس میں افواج پاکستان کو آتھورائز کر دیا گیا کہ آپ کوئی بھی ایکشن ہو اس کے ریئیکشن میں اپنی سیلف ڈیفنس میں انٹرنیشنل لاء کے مطابق, UN چارٹر آرٹیکل 51 کے مطابق آپ بالکل جواب دیں. لیکن ایک جو ہم نے تبدیلی کی وہ یہ تھی کہ جو ڈپلومیٹک یا بارڈر اس وقت جو تھا, ہم نے کہا تھا ٹٹ فار ٹیٹ, یہ ہم نے کلیئر کر دیا آپ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے, اپنی ڈیفنس میں دیں گے, لیکن اگر تم نے اینٹ ماری تو اینٹ نہیں ہوگا کہ پتھر ہوگا انشاءاللہ. تو جناب والا وہ جو 4 جیٹ فائٹرز اڑے, الحمدللہ
تفصیل میں جائے بغیر، کیونکہ وہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں، میرا خیال ہے وہ شاید بہتر ہے کہ میں ابھی کامرا سے آ رہا ہوں اس ہاؤس میں، جو میں آدھا گھنٹہ لیٹ تھا، تو آج ہم نے کامرا میں پوری وزٹ کی، پورا اسٹاک ٹیک کیا ایئر فورس کے حوالے سے، اور اس کے بعد میں سیدھا کامرا سے یہاں آپ کے پاس حاضر ہوں۔ تو وہ 4 جو جیٹ تھے، جب انہوں نے ہمارے جیٹس کو الرٹ پایا اور ان کو ٹیکنیکلی انہوں نے کافی حد تک یعنی آئی وڈ سے کہ ڈیفیوز کر دیا، کہ وہ ان کو آنے کے قابل نہ چھوڑا، تو انہوں نے وہ وہاں سے ٹرن کر کے سری نگر میں لینڈ کر لی۔ یہ 29 اور 30 اپریل کی درمیانی رات کی بات۔ اب ہم 6 اور 7 میں آ جاتے ہیں، اس کے درمیان کوئی ایکشن نہیں ہے پبلکلی یا دنیا میں، وہ بھی رپورٹڈ نہیں ہے۔ تو 6 کی رات کو پاس مڈ نائٹ یہ معاملہ شروع ہوا، اور آنن فانن ایٹ اینی گیون ٹائم کم از کم 75 سے 80 انڈین جو جیٹ فائٹرز تھے، جس میں رافیل بھی تھے، جس میں SU-30 بھی تھے، جس میں MiG بھی تھے 29 وغیرہ، وہ سارے انہوں نے اپنی سپیس میں رہ کے وہ ساری انہوں نے لانچ کر دیے۔ اوبیسلی کوئی صرف کوئی نمائش کے لیے تو نہیں لانچ کیے، انہوں نے اپنا اسلحہ بارود پھینکنا تھا، پاکستان کی پے لوڈز ریلیز کرنے تھے۔ تو ہم نے دیکھا کہ اس دن 6 پاکستان کی لوکیشن میں، 4 پنجاب میں اور 2 آزاد جموں کشمیر میں، انہوں نے 24 پے لوڈز ریلیز کیے، جس کے نتیجے میں ایک بھی جگہ ٹیررسٹ اٹیک کی نہیں ہے۔ تمام جو جگہ ہیں، اور ہم نے تمام دنیا کو آفر کیا کہ آگے دیکھیں، جو یہ کہتے تھے کہ ٹیررسٹ کے اڈے ہیں اور ہم ان کو اٹیک کر رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ معصوم شہریوں کی جگہ ہے، اور یا مسجدیں ہیں جو انہوں نے 2 جگہ پہ شہید کی۔ تو اس کے میں سمجھتا ہوں کہ ہم کلیکٹیو دوبارہ کوشش کریں گے، ایک ہی ہو، اور ایکسچینج ہو رہی ہے ہماری ریزولوشن، کہ ہم افواج پاکستان کو ہم ریکگنائز کریں، جو انہوں نے اتنی بڑی ماشاءاللہ کامیابی کی، کہ اس رات جو ہماری انفارمیشن، چونکہ وہ اپنی ایئر اسپیس میں تھے، ہم نے اپنے جیٹ فائٹرز جو پاکستانی تھے ان کو یہ انسٹرکشنز تھیں، اگر کوئی ایئر اسپیس کراس کرے تو پھر آپ اس کو گرا دیں، اگر وہ اپنی ایئر اسپیس میں رہتے ہیں پھر ان کو آپ اٹیک کریں جو پے لوڈ ریلیز کرے پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے، پاکستان کے اوپر اسلحہ پھینکنے کے لیے اور میزائل پھینک دوسری چیزیں کرنے کے لیے۔ اس کو اسٹرکٹلی فالو کیا گیا جناب چیئرمین، ورنہ وہ جو 5 جیٹ فائٹر جو انیشل نمبر تھا اور 2 UAVs تھے، وہ ایکچولی 6 جیٹ فائٹر ہیں، اور ایک UAV ہے جو انڈیا کا تباہ ہوا ہے 7 مئی کے صبح کے آورز تک، اور وہ اتنا بڑی ہزیمت ان کے لیے تھی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ یہ وہ انڈیا ہے جو پچھلے 1.5-2 سال میں یہ کلیم کر رہا ہے کہ پاکستان از irrelevant، ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ اٹ از our supremacy، ہماری ایئر فورس جو ہے وہ اور ہماری آرمڈ فورسز وہ they are the top one۔ یہ وہ جو نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کی تھیم تھی اور مت تھی، جو کہ دنیا میں ویسٹ نے بھی شاید خرید لی تھی، اور ہمارے اس ریجن میں بھی اس کو شاید اس کو یعنی ایکسیپٹ کر لیا ہوگا مینٹلی یا سائیکولوجیکلی، وہ یہ تھی کہ اب انڈیا از نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر۔ میں کہتا ہوں کہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی بہتری ہوتی ہے، اور یہ اس انسیڈنٹ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ دیر از نو ہیجمنی آف اینی باڈی، وی آر کو ایکولس۔ یہ نیو نارم کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش ہو رہی تھی کہ بھائی ہماری طرف دیکھو، انڈیا کی طرف دیکھو، پاکستان از نو مور ریلیونٹ۔ یہ تو ان کے اسٹیٹمنٹس ہیں پچھلے کئی مہینوں میں اور پچھلے 2 سالوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام، میں سمجھتا ہوں اس میں قوم کی دعائیں بھی ہیں، خصوصاً اللہ تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے، آرم فورسز کی بہادری اور جمع بردی ہے اور ان کی محنت ہے کہ انہوں نے صرف مشین کام نہیں کرتی کہ پاکستان کو اتنی بڑی فتح نصیب کی۔ ہمارا ایک بھی جہاز اللہ کے فضل سے اس کو کوئی ڈیمیج نہیں ہوا، پٹ ٹو ٹاک آف کہ وہ ختم ہو گیا۔ تو 6 جیٹ فائٹرز انڈیا کے گرائے گئے، ایک UAV گرایا گیا، وہ ان کو آبویسلی ہضم نہیں ہوا۔
اس کے بعد ڈپلومیٹک، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ٹیلی گراف کیا لکھتا ہے؟ پاکستان ایئر فورس از انڈسپیوٹڈ کنگ آف دی اسکائز. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کا بہت شکر کیا، غرور نہیں کیا، تکبر نہیں کیا، بڑی سٹیٹمنٹس نہیں دیں، اور اپنے دائیں ہاتھ بھی ساتھیوں کو بائیں ہاتھ بھی، کہ بھئی یہی ریکویسٹ کی کہ اللہ کا شکر ادا کریں، لیکن چیسٹ بیٹنگ اور ڈیسک تھمپنگ کا فائدہ نہیں ہے. گرا ہوا بندہ ہے، اس کو گر رہنے دیں اس کو. بہرحال ان کی جو انٹرنل ہزیمت ہوئی ہوگی، جو ان کو انٹرنل پولیٹیکل پرابلم آئی ہوں گی، وہ ون کین امیجن. تو انہوں نے اگلا جسٹیفائی کرنے کے لیے ایک بہت بڑا جھوٹ بولا 7 کی رات کو، کہ جی پاکستان نے 15 ملٹری انسٹالیشن کے اوپر انڈیا میں حملہ کر دیا، اور اس کو خوب دنیا میں پھیلایا. ان کی فالنگ ڈے کی آفیشیل سٹیٹمنٹ بھی موجود ہے، اور اس میں انہوں نے لکھا کہ جی پاکستان نے ہماری 15 ملٹری آفیشیل سٹیٹمنٹ انڈیا حملہ کر دیا ہے، اور ہم نے جواباً اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے 4 میزائل اس دن داغے گئے، 3 امرتسر میں داغے. میرا خیال اس کا ملٹیپل پرپز ہے، اتنی تو ٹیکنیکل نہیں ہو سکتی انکمپیٹنس کے پھینکے کہیں اور تو جا کے 3 امرتسر میں گر جائیں. سکھ کمیونٹی کو پرووک کرنے کے لیے، یہ امپریشن دینے کے لیے کہ پاکستانی ہیں، دیکھو ایک تو تمہارا ویزے کے ادھر تمہارے پھینک دیا، لیکن اب سب دنیا کو پتہ ہے کہ وہ ہمارے نہیں تھے. اور ایک جو ہے وہ پاکستان کے اندر ایئر سپیس میں قریباً 65 جو ہے نوٹک مائلز، اب قریباً 100 سے پلس مائل کلومیٹرز کہہ لیں، ادھر اس کو ڈسٹرائے کیا گیا. یہ یعنی میجر ہیوی میزائل تھا. معاملہ وہاں ختم نہیں ہوا. اب ہم پیشنس کے ساتھ دیکھ رہے ہیں آرم فورسز اور پاکستان کی گورنمنٹ کہ بھئی ان کو جتنی ہزیمت ہوئی تھی شاید اب وہ تھوڑی سی اپنی قوم کو دکھانے کے لیے کیا ہے. 3 تو اپنی طرف ہی مار دیے کہ ایک پاکستان میں پھینکا ہے اور ویسے وہ گر گیا ہے. لیکن ایک نیا ڈرامہ شروع کیا کہ ڈرونز بھیجنے شروع کر دی. پہلے 24 گھنٹے میں 29 ڈرون بھیجے. اگلے 24 گھنٹے میں جو کہ 9 تاریخ کی قریباً آپ کہہ لیں مغرب تک کو 80 ڈرون پاکستان میں رائٹ فرام نارتھ ٹو ساؤتھ کراچی تک وہ ڈرون جو تھے وہ پھر رہے تھے. آبویسلی عوام کافی پریشان ہوئی اور اینگر اور ساتھ کیوس. تو 9 کی میٹنگ ہوئی. میٹنگ میں پھر ایک آتھورائز اسپیسیفک پلان کر دیا گیا آرم فورسز کو کہ پیشنس ہیز رن آؤٹ. چاہے انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا. تمام ڈرون 79 آؤٹ آف 80 ور نیوٹرلائزڈ. ایک ڈرون تھا جس نے ایک ملٹری انسٹالیشن پہ تھوڑی سی ڈیمیج کیا اور 4 فوجی زخمی ہوئے. تو ان کو ایک ڈیٹیل پلان، آپ تھے اس میٹنگ میں، رات قریباً 1 بجے تک کئی آورز میں وزیر اعظم کی سربراہی میں تمام آرم فورسز کے چیفز، تمام لیڈرشپ، ان کے چیئرمین صاحب اور ریلیونٹ ڈی جیز گورنمنٹ، اپنا پرائم منسٹر صاحب اور ان کے جو ریلیونٹ اس کمیٹی میں تھے، وہ ایک آتھورائز کر دیا گیا کہ اب ہمیں کافی ہو گئی. اب اگر ایک بھی انہوں نے مزید کوئی حرکت کی تو پھر یہ پورے کا پورا آپریشن فیز 1 اس کو امپلیمنٹ کریں. وہ ہارڈلی محل ہے، ہم اپنے اپنے گھروں میں نہیں پہنچے ہوں گے تو انہوں نے نور خان پہ اٹیک کر دیا، شور کوٹ پہ کر دیا، ادھر رحیم ایئرپورٹ پہ کر دیا، ادھر سکھر ایئرپورٹ پہ کر دیا. تو آبویسلی کوئی اس کی ایپیٹائٹ نہیں تھی. دے ہیڈ بین آتھورائز اسپیسیفک ایکشن پلان الحمدللہ، اور اس کے اوپر عمل شروع ہو گیا. جب عمل شروع ہوا تو پھر، اور ہم نے یہ بھی بتایا جو پہلے دن 15 کی بلیم کیا، بی ریچڈ آؤٹ ٹو آل میجر کیپٹلز. میں نے فون کیے سب کو، اپنے کاؤنٹر پارٹس کو. یہ جھوٹ بول رہے ہیں. آئی سیڈ یو ہیو دی ٹیکنالوجی ٹو سی ان دس ڈیجیٹل ورلڈ دیز انسیڈنٹس لیو مارکس اینڈ ڈاٹس. یو کین ٹریس اف یو وینٹ دیئر. مجھے
without naming a country, one of the capital, one of the P5. उसने मुझे 24 घंटे के बाद कंफर्म किया. मैंने कहा डिड यू फाइंड इट? उसने कहा कि आप ठीक हैं, यू आर राइट, एंड योर कंट्री हैज़ नॉट अटैक्ड एनीवेयर इन इंडिया. नंबर 1. अगले दिन फैला दिया गया इंडिया की मीडिया में कि जी वो F-16 हमारे वहाँ अटैक कर दिया उन्होंने, एक F-16 गिरा दिया है, पायलट अरेस्ट कर लिया है. आई अगेन रीच्ड आउट. भाई यही होती है ना फॉरेन ऑफिस की जिम्मेदारी. वी रीच्ड आउट टू दी, भाई F-16 कहाँ के हैं? अमेरिका के है. दुनिया में जहाँ भी बेचा वहाँ से उड़ेगा. उनकी पूरी मूवमेंट उनको पता होती है कहाँ से किधर जा रहा है. उन्होंने भी ऑफिशियल स्टेटमेंट दी जनाब चेयरमैन नेक्स्ट डे कि कोई पाकिस्तान से F-16 ना उड़ा है ना इंडिया में गया. दिस एस्टेब्लिश्ड हमारा ऑफर कि जी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करवा लें. 24 अप्रैल प्रेस कॉन्फ्रेंस में और मेन प्राइम मिनिस्टर साहब की काकूल एकेडमी में, और कपल्ड विद कि 2 बड़े झूठ जो कि वो वेरीफाई कर सकते थे और उन्होंने किया फिर कि आप सही कहते हैं ये नहीं है. तो ये जो सारी पाकिस्तान ने फिर इन रिटेलिएशन, मैं ये ज़रा ज़रूर अर्ज़ कर दूँ, हमारे तमाम भाई बहनें दोस्त मीडिया में जाते हैं, बात करते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन इसलिए शेयर कर लो कि जब आप बात करें कॉन्फिडेंस के साथ बात करें और आपके पास तमाम हक़ाइक़ होने चाहिए. हमने दोनों दफ़ा एस्केलेटिव मूव हमने नहीं की. हमने इन सेल्फ डिफाइंस 7 की सुबह भी एक्ट किया और हमने 10 की सुबह जो रात 1:30-2 बजे के बाद हम निकले और जब इन्होंने दोबारा ये नूर खान वगैरह पे किया, वो भी सेल्फ डिफेंस में था. वो भी आर्टिकल 51 ऑफ द UN चार्टर के मुताबिक है. वो भी इंटरनेशनल लॉ उसकी इजाज़त देता है कि अगर आपको कोई अटैक हो, कोई अगर हमला करे तो आप अपना सेल्फ डिफेंस में, यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर कि जाके सिक्योरिटी काउंसिल की मिन्नतें करी, तो आप फौरी जवाब दे सकते हैं. हमने वो फौरी जवाब दिए. तो दुनिया ने देख लिया जनाब चेयरमैन द कंडक्ट बिटवीन 22 ऑफ अप्रैल. मैं उस वक्त अनकरा में था, मैं पिछले दफ़ा बताया था. फौरी एक जिम्मेदार मुल्क होने के नाते उसी रात मैंने फॉरेन ऑफिस को एंगेज किया वहाँ से और मैंने कहा कॉन्डोलेंस का मैसेज होने का व्हाट अबाउट कंडेमनेशन. अगर नो, अगर इंडिया ने आज तक हमारी कंडेमनेशन नहीं की इंक्लूडिंग जाफर बरार, व्हाई द हेल वी विल डू एज बायलैटरल, वी विल नॉट डू दैट. सो हमने नहीं की उसकी. आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं इंटरनेशनल फोरम के ऊपर, चूंकि आप इस वक्त 2 साल के लिए UN सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं. हमने यहाँ नहीं की और अब हमें बहुत रिक्वेस्ट की गई, बहुत ममालिक ने कहा आप कंडेमनेशन कर दें. हम कहा क्यों करें भाई, जाफर एक्सप्रेस उन्होंने की है, उससे पहले मैंने कहा एक दिखा दें, या उनको कहें कि आप जाफर एक्सप्रेस की कंडेमनेशन अब कर दें, हम कर देंगे. उन्होंने कहा बट वोट, मैं कहा वो एक मल्टी फोरम है, वहाँ अपनी जिम्मेदारी अदा करेंगे. तो वहाँ यूएस ने एक वहाँ रेजोल्यूशन जो है प्रेस कह लें, रेजोल्यूशन नहीं प्रेस स्टेटमेंट वो होती है जब भी कोई दुनिया में वाक़या होता है, इससे स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, वो उन्होंने दी. उस पर भी हमने स्टैंड लिया. सिर्फ पहलगाम था, जम्मू एंड कश्मीर नहीं लिखा था. नंबर 2 उसमें दी रेजिस्टेंस फोरम जो कि 2019 के बाद बना, जब इन्होंने इंडिया ने कश्मीर को हड़प किया और आर्टिकल 370 और 35A को ख़त्म किया, तो उस वक़्त हमने कहा जी ये 2 चीज़ें आप, नंबर 1 आप पहलगाम के साथ लिखें जम्मू एंड कश्मीर, ये इंडियन टेरिटरी, हम इसको नहीं मानते. उस पर काफ़ी रेजिस्टेंस हुई, इवेंचुअली वो ऐड हुआ. उसके बाद हमने कहा या तो हमें TRF का सबूत ला दें कि उन्होंने ये किया है तो हम उसको कंडेम करेंगे साथ जनरल कंडेमनेशन के साथ, या उनकी कोई एक्सेप्टेंस दे दे विद प्रूफ कि उन्होंने क्लेम किया कि हमने किया. तो वो दोनों चीज़ें नहीं हुई. दोनों चीज़ें हमारी अमेंडमेंट्स, ये तकरीबन 2.5 दिन ये प्रेस रिलीज़ हमने रोकी रखी. पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए हमारा जो वहाँ परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव एम्बेसडर आज़म इफ्तिखार, उसको मेरी क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी कि इसको नहीं, हम इसको रोकेंगे जब तक ये दोनों चीज़ें हमारी एक्सेप्ट नहीं हुई. दोनों चीज़ें एक्सेप्ट हुई और आज आप देखें, जब आप देखेंगे ये उनकी वेबसाइट पे है, ये प्रेस रिलीज़ में जम्मू कश्मीर भी ऐड हुआ और TRF को निकाल दिया गया. अब गोइंग बैक टू 10 की सुबह हम सब देख रहे थे
اور جن سے بھی میری بات ہوئی میں نے کہا کہ جب ہم کریں گے ہم چھپا کے نہیں کریں گے. یہ ہمیں الزام لگا رہے ہیں نا 15 ہم نے حملے کر دیے, ادھر F-16 اڑا دیے, اپنے نروس ہوئے ہیں, کنفیوز ہیں, وٹ ایور اٹ از, امبیرسڈ. تو ہم نے کہا جب ہم کریں گے تو بتا کے کریں گے, چھپا کے نہیں کریں گے. ہم نے وہی کیا چیئرمین صاحب. دس واز پارٹ آف دی ڈیسیژن آف 9th نائٹ کہ ہم جو کچھ بھی کریں گے ہم گلوبل کمیونٹی کو, انڈیا کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی. ہم اپنی سیلف ڈیفنس میں کر رہے ہیں, ہم اس کو خود ریلیز کریں گے. ٹائم لیگ ضرور ہوگا تھوڑا سا, ہر چیز ہم ریلیز کریں گے, اور وہ ہوا, ہم نے سب کیا. تو دنیا آبویسلی جو کیپٹلز تھے, ایک یہ بڑی چلائی گئی, آئی ایم شور انڈین پیچھے ہوں گے, انڈین لابی, کہ جی یہ پاکستان نے کہا سیز فائر. ہم نے سیز فائر کسی کو ریکویسٹ نہیں کی. میری قریباً جیسے میں نے کہا کہ 60 کے قریب انٹرنیشنل فورن کمیونٹی کے ساتھ, فورن منسٹر, ڈپٹی پرائم منسٹر یا پرائم منسٹر سے بات ہوئی, اور 100 سے زیادہ ڈپلومیٹس کو میں نے انگیج کیا, اپنے فورن آفس میں بریف کیا 2 دفعہ. کسی کو ہم نے یہ نہیں کہا کہ جا کے ان کو رکوائیں. ہمارا سٹینڈرڈ تھا کہ اگر وہ کچھ کرے گا تو اس کو جواب ملے گا. ہم پہل نہیں کریں گے. ہم امن چاہتے ہیں, ہم اپنی ملک کے لیے اکانومی کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. جو 24ویں معیشت 2017 میں تھی, 47 میں, 2018 میں, 2022 میں چلی گئی, ہم اس کو ریوائیو کرنا چاہتے ہیں. ہم اس کے لیے کام کر رہے ہیں. ہم وہ انفلیشن کو 32% سے لا کے ہم نے 5% پہ لے آئے ہیں. ہم پالیسی ریٹ کو 22 سے 11 پہ لے آئے. تو وہ یہ اس وقت اس بحث کی بات نہیں ہے. ان کو بتایا کہ بھائی ہمارا یہ کام نہیں ہے, ہمارا کام ہے, ہم امن چاہتے ہیں لیکن ڈگنیٹی آنر کے ساتھ. We will not accept any breach of our territorial integrity. We will not accept any breach of our sovereignty. We will not accept any hegemony. تو آپ نے دیکھا کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو میں نے جیسے کلیریفائی کیا کہ پاکستان نے الحمدللہ کسی کو یہ نہیں کہا. قریباً 59 کے قریب جو فارن منسٹرز تھے, کسی کو یہ نہیں کہا کہ پلیز آپ جائیں ذرا انڈیا کو کہیں کہ بند کر دیں. سب سے پہلے مجھے جو فون آتا ہے 8:15 بجے 10 مئی کی صبح, وہ سیکٹری روبیو کا آیا, امریکی جو سیکٹری آف اسٹیٹ. انہوں نے مجھے کہا کہ کیونکہ وہ دیکھ چکے تھے کہ پہلے ہم نے 7 کو اسکائز میں اپنا اسکور سیٹل کر دیا, الحمدللہ اللہ نے کامیابی دی, وی ور 1 up. اور 9 کی رات کو ہم نے جو 2 دن کا تماشا لگایا ہوا تھا 80 ڈرون کا اور میزائلز کا اور اس طرح کی چیزیں, اس کا ہم نے اسکور سیٹل کرنا شروع کر دیا. اور اس وقت قریباً ہمارا آپریشن فیز 1 قریباً مکمل ہونے کے قریب تھا. تو مجھے کہتے ہیں کہ انڈیا از ریڈی فار اسٹاپنگ دا وار. میں نے کہا اف انڈیا از ریڈی وی ول آلسو اسٹاپ, بٹ پلیز میک شیور دیٹ انڈیا ڈز اسٹاپ. If any action is taken after giving us a word, I can give you a word. The time lag will be after this phone call. I will inform the armed forces and we will stop. We have never started it. We have only responded in self-defense and when our patience ran out. So انہوں نے کہا جی thank you very much. I will inform Mr. Jay Shankar, your counterpart. I said fine. Within an hour مجھے سعودی عربیہ کے پرنس فیصل کا فون آیا. انہوں نے کہا کہ انڈرسٹینڈ سیکٹری روبی ہیز ٹاک ٹو یو, یو ٹو ہیو اگریڈ ٹو ناؤ اسٹاپ اٹ اینڈ اٹ ول بی بیٹر فار دی ہول ریجن, فار دی ہیومینٹی, وٹ ایور. آئی سیڈ برادر دیر از نو ایشو ایٹ آل, وی نیور اسٹارٹیڈ بٹ اٹ واز دیم اینڈ وی آفرڈ دی انویسٹیگیشن. دے ڈڈنٹ ایکسیپٹ, دے کیپٹ ٹیلنگ لائز اینڈ دے ہیڈ ہیوملیٹڈ result in the skies. Now they started on the ground, so we have settled the score. So he said, can I also take your word? I said, yes, you can take my word. I have already communicated to the armed forces. There will be no further action on our side. So انہوں نے مجھے قریباً within half an hour he called me back and انہوں نے کہا کہ میں نے مسٹر جے شنکر کو یہ بتا دیا ہے اور میں آپ کو کنفرم کر رہا ہوں کہ ان کی طرف سے اب جنگ بند ہے. دس از دی ہول ہسٹری جناب چیئرمین. اس کے بعد آبویسلی 12 بجے کی سیز فائر تھی. جو
डायरेक्टर जनरल दोनों तरफ हैं मिलिट्री ऑपरेशंस के, उनको एक्टिवेट करना थी, हॉटलाइन एंड कनेक्टिविटी, वो हमने की। इंडिया ने थोड़ा टाइम गेन करने की कोशिश की, 10 मिनट 15 मिनट, फिर 1 पे चले गए, फिर 3 पे। आई कैन शेयर विद द हाउस कि उन्होंने इस दौरान वायलेशंस की, लेकिन उसका भी हमने स्कोर सेटल कर दी, क्योंकि द लार्जर ऑब्जेक्टिव वाज टू गो बैक टू पीस। और उनको फौरी इन्फॉर्म कर दिया जिन्होंने सुबह में राब्ते किए थे। बाय द वे, इससे पहले जब ये 6 और 7 की दरमियानी रात को हुआ, मस्ट पुट ऑन रिकॉर्ड, द फर्स्ट foreign minister of any country who called me on my cell was the foreign minister of Turkey. So we are very concerned, brother. और मेरी इस दौरान चाइना से भी हुई, तमाम ममालिक में सब, दे आर ऑल इंक्लूडेड। मैंने जैसे कहा कि सिक्योरिटी काउंसिल में अपना चाइना तो वैसे ही है। तो इन सारों के साथ जो इंटरेक्शन रही, एक तो इंडिया का नैरेटिव नहीं बिका, दूसरा इंटरनेशनल कम्युनिटी ने देख लिया कि पहलगाम की शायद इन्वेस्टिगेशन उनमें किसी में हो, छोटी मोटी क्वेश्चन मार्क, लेकिन ये देख लिया कि हमने किसी जगह गलत बयानी नहीं की। तीसरा, हमने ये साबित कर दिया कि जो हम कहेंगे वो करेंगे। चौथा, अल्लाह के फजल से जो इस वक्त पाकिस्तान में, तो जैसे राइट लेफ्ट सब खुश हैं हम पाकिस्तानी होने के नाते कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इज़्ज़त दी, पाकिस्तान को फतह दी, पाकिस्तान को ये मौका आया कि अल्लाह ताला ने वो न्यू नॉर्म की मिथ को दफन करवा दिया जो कि इंडिया वाज डाइंग एंड ट्राइंग टू इम्पोज ऑन दी वर्ल्ड। कोई न्यू नॉर्म नहीं है। इक्वल पैरिटी के ऊपर डिग्निटी के साथ वी आर रेडी टू वर्क विद एनी कंट्री, लेकिन कोई किसी की बर्तरी हम किसी को नहीं एक्सेप्ट करते। इंडिया वाज प्रॉब्ली ट्राइंग कि न्यूक्लियर वॉर तो होनी नहीं, तो अपनी कन्वेंशनल एरिया जो है ऑफ वॉर, उसमें अपनी हेजमनी, जो हम कहते हैं न्यू नॉर्म या हम बड़ी सुपरमेसी है, हमने कई सौ बिलियन डॉलर खर्च कर लिए हैं, वो उनकी वो मिथ जो है ना, वो अल्लाह ताला ने बिल्कुल ज़मीन बोस कर दी है। लेकिन विद ऑल ह्यूमिलिटी हम इसको ऑनर करेंगे जो कहा है। सो उस दिन फाइनली जो ही वो कॉल्स ख़त्म हुई, मैंने अपनी कौम को ट्वीट के ज़रिए और मीडिया के ज़रिए इतला कर दी। लेकिन चूँकि जब कनेक्टिविटी में देर हुई और कुछ फिर वायलेशन हुई, तो उसका भी एक स्कोर सेटल किया। इवेंचुअली उनकी कॉल जो थी वो 4 बजे और 3 के दरमियान उनकी कनेक्टिविटी हुई इवेंचुअली 10 को। इसलिए जो सीज़ फायर का टाइम ऑफिशियली रिकॉर्ड हुआ, दोनों तरफ एग्री हुआ, वो 4:30 4:30 बजे दोपहर में था। मैंने जैसे कहा कि हमने जिन्होंने सुबह किया था वो उस दौरान कहा कि भी ये तो घंटों में भाग गए हैं, हमें कोई मसला नहीं है। कल भी आपने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम तैयार हैं, अगर अमन चाहते हैं तो अमन के लिए तैयार हैं, अगर जंग करनी है और अगर ये मामला सिलसिला जारी है तो उसके लिए भी तैयार। क्योंकि ये कोई हम किसी से को बैग नहीं करना। अल्लाह ताला ने इस कौम को, बड़ी बहादुर कौम है, और इसको वो उनका वलवला और इसका जज्बा और इसकी दुआएं और इसका ईमान वो बड़ा पुख्ता है। ये इस राफेल मोदी साहब ने कई साल 2019 के वक्त कहा था कि ये मेरे पास होते तो कुछ सिचुएशन कोई और होती इस सारे प्रोसेस की। वो राफेल भी आ गए हैं, अल्लाह ने वही 5-6 में से 3 राफेल भी गिरे हैं, 2 मिग भी गिरे हैं, एक SU-30 भी गिरा है। तो ये अल्लाह ताला का है, क्योंकि सिर्फ मशीन नहीं चाहिए, मशीन चलाने वाला भी उतना ही ज़रूरी है जितनी मशीन है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये क्रेडिट और ये कॉम्प्लीमेंट और ये फेलिसिटेशन उनका हक है और उनको दी है, पूरी कौम ने दी है, हमने भी दी है। ये हाउस इंशाल्लाह रेजोल्यूशन भी पास करेगा। तो जनाब चेयरमैन, सीज़ फायर फिर 10 को रात फिर उन्होंने फिर वही जो और जाते जाते होता है ना, कोशिश जो गिरा होता है मैं कुछ ना कुछ और करता जाऊं, तो रात को LOC पे बड़ी हैवी वायलेशन शुरू कर दी उसी रात। उस पर हमने फिर फौरी इतला भी की और जवाब भी दिए, ठोक के जवाब दिए। कई पोस्ट हैं जिसके हमारे पास वीडियो मौजूद है, सफ़ेद झंडे लहराए और भाग गए वहाँ से, जहाँ के कभी उन्होंने नहीं छोड़ी। 1947 तक से लेके आज तक वो ऐसी पोस्ट है और उस पर झंडे लड़ाए वाइट करके तो भाग गए वहाँ से। तो 10 को जो बातचीत हुई वो फिर एक्सटेंड हुई, जो सीज़ फायर कह लें टेक्निकली बिटवीन द टू, वो 12 तक हुई।
12 کو پھر بات ہوئی, پھر 14 تھی, آج پھر ہوئی, اب 18 تک ہے. تو آبویسلی اب وہ چیزیں ہیں, الٹیمیٹلی اٹ ول گو ٹو دی ڈائلاگ. ابھی تو ملٹری ٹو ملٹری یہ کمیونیکیشنز ہیں, تو آبویسلی دی پولیٹیکل ڈائلاگ ول ٹیک پلیس. حل تو سارا مسائل وہاں ہوں گے. تو ہم نے دنیا کو کہا کہ کمپوزٹ ڈائلاگ کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو کشمیر کو ہڑپ کرنے کا جو انہوں نے فیصلہ کیا 2019 میں, اور ہم نے کبھی مانا نہیں, نہ مانیں گے, وہ بھی ناٹ ادر دین پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی لکھ دیا کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ حل ہونے والا ہے اور یہ دونوں آپس میں حل کریں. تو یہ جو ڈائلاگ ہوگا کمپوزٹ ڈائلاگ ہوگا. انڈس واٹر ٹریٹی چونکہ آنریبل لیڈر دی اپوزیشن نے اس پہ کافی ایمفیسائز کیا, رائٹلی سو, یہ بالکل ہمارے لیے نو گو ایریا ہے. یہ 24 اپریل کو بھی اناؤنس کر دیا گیا تھا, اٹ ول بی ٹریٹڈ ایز این ایکٹ آف وار. اور بائی دی وے میرا خیال ہے, اور جو میں اینالسٹ کو سنا ہے, ون آف دی کی آبجیکٹو آف کمپلیٹ پہلگام انسیڈنٹ اینڈ واٹ ہیپن لیٹر آن یہ تھا کہ پلوامہ کی طرح نیریٹو بیچیں, انٹرنیشنل کمیونٹی کو کنونس کریں, اور انڈس واٹر ٹریٹی پہ حملہ فزیکل حملہ کر دیں. ابھی تک بائی دی وے کوئی ایسی بات نہیں ہے, ہم نے بالکل کلیئر کیا ہوا ہے. یہ کیونکہ ایک سال